نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. تمام تر حمد و ثنا اللہ جل مجدہ العلا کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی. اپنی تمام تر حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد تمام تر عقیدت و محبت و نیاز مندیوں کا نذرانہ عقیدت و خراج عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں نے گزشتہ جمعہ بیان کے آخری میں جن آیات کا مفہوم بیان کیا تھا آج ان کو گفتگو کا عنوان کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. یعنی کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور ممکن ہے کہ کچھ چیز ایسی ہو کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جنہیں تم پسند کرو گے اور وہ تمہارے لیے بری ہوں گی، اور اللہ جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں واضح طور پہ فرمایا ہے اس زمانے میں لوگ چند لبرل قسم کے لوگ یا سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والے لوگ یہ بڑھ چڑھ کے چلتے ہیں اور اعتراض کر دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں جہاد پر بہت زور دیا گیا ہے، جنگ کرنے پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کا کام ہی یہی رہا کہ وہ جب دیکھو تب جنگ ہی کیا کرتے. حالانکہ اس میں اللہ رب العزت نے صاف فرمایا کہ جب اللہ نے فرضیت جہاد کا حکم دیا تو ساتھ میں فرمایا وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ، اور تم اسے ناپسند کرتے ہو. یعنی ہمارے اسلاف یا صحابہ کرام اس زمانے میں یا کوئی بھی جنگ اور جدال کو پسند نہیں کرتا تھا، یہ شوق نہیں تھا کہ وہ اسے کرے، بلکہ سب اسے ناپسند کرتے. اور کبھی بھی کسی مسلمان نے اگر نفسی طور پہ فطری طور پہ وہ اسے پسند کرتے تو وہ چاہتے کہ بار بار اسے کریں، پھر اللہ کو یہ کہنے کی حاجت یا ضرورت نہیں ہوتی کہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو. تو کوئی بھی جنگ کو پسند نہیں کرتا فطری طور پہ نفسی طور پہ، مگر بات جب دین اسلام پر آ جائے، بات جب اپنی یا تو جان پر آ جائے یا حضور کی جان مبارک پر آ جائے یا مخالفین حملہ آور ہو جائیں یا ایسی صورت آ جائے کہ جب جنگ کے سوا کوئی دوسری راہ نہ ہو تب جہاد فرض ہے.
یہ فرمایا، ساتھ ہی یہ واضح کر دیا کہ آگے چل کے اگر کوئی بیوقوف یہ اعتراض کرے کہ بھائی نہیں یہ تو ان کا پیشہ ہی تھا، یہ ان کا شیوا ہی تھا، بس جب دیکھو تب جنگ ہی کرتے رہتے تھے، تو ایسی نوبت نہیں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فرما دیا کہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، لیکن تمہاری بھلائی کے لیے ہم نے اسے فرض کیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایسی اور بھی چیزیں ہوں گی کہ تم اسے ناپسند کرو گے مگر تمہارے لیے اس میں بھلائی ہوگی، اور کچھ چیزیں ایسی بھی آئیں گی کہ تم انہیں اپنے لیے پسند کرو گے اور چاہو گے کہ وہ تمہارے حق میں ہو جائیں، مگر تمہارے لیے اس میں بھلائی نہیں ہوگی۔ اور سنو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب اس کے پس منظر میں ہم دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اور بھی چیزیں فرض فرمائی ہیں۔ ہمارے لیے اللہ نے نماز کو فرض کیا، ہمارے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے، ہمارے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو اور حج کو فرض کیا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا جو دن چریا ہے، جو روز مرے کے ہمارے کام کاج ہیں، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نعوذ باللہ معاذ اللہ ہم نے نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے تو ہمارا یہ کام چھوٹ جائے گا، ہماری یہ چیز رہ جائے گی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب روزے کا مہینہ آتا ہے تو ہزار بہانے سامنے آ جاتے ہیں۔ کسی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بنا گٹکے کے نہیں رہ پائے گا، یا وہ بھوک برداشت نہیں کر پائے گا، اسے بھوک برداشت کرنے کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا۔ ایسے ہی جب زکوٰۃ دینے کی بات آتی تو انسان فکر کرنے لگتا ہے ارے اتنا تو مال ہے، ذرا دے دوں گا تو نعوذ باللہ کم ہو جائے گا، یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ چلو کچھ کا دے دیتے ہیں، آدھے کا دے دیتے ہیں، تھوڑے کا دے دیتے ہیں، مکمل کا دوں گا تو بہت بڑی رقم بنتی ہے، اتنی بڑی رقم دوں گا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ آگے ایسے ویسے بہت سارے کام ہیں، کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی، فلانا ہے، ڈمکانا ہے۔ یہ فکر ہمارے اندر لاحق ہوتی ہے، حالانکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں مال خرچ کرو، میں تمہیں اسے بڑھا کر کے عطا کروں۔ اور ہم نے کب سے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو مال ہم نے کمایا ہے، یہ جو دولت ہم نے حاصل کی ہے، یہ ہماری محنت سے ہمیں ملی۔ اگر دولت محنت سے ملتی تو سب سے زیادہ مالدار وہ مزدور ہوتا جو صبح 9 سے لے کے شام کو 6 بجے تک محنت اور مزدوری کرتا ہے۔ اس سے زیادہ محنت تو ہم اور آپ نہیں کرتے۔ ایک اے سی میں بیٹھ کے کام کرنے والا زیادہ پیسے کماتا ہے، لیکن ایک مزدور جو اس سے زیادہ محنت کرتا ہے، تو یہ آپ کی محنت اور آپ کے عقل کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر آپ کے پاس عقل ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ہے۔ آپ کا یہ جو ہنر ہے، یہ دماغ ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ تو دولت اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم دولت کو، ثروت کو محنت میں تلاش کرتے ہو، اللہ نے اسے سخاوت میں رکھا۔ تم جتنے سخی ہو جاؤ گے اللہ تمہیں اتنا مالدار کر دے گا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بہتر کوئی راہ ہی نہیں ہے کہ اس میں خرچ کیا جائے، تو فائدہ اس میں خرچ کرنے میں ہے۔ ایسے ہی روزے رکھنے کی بات ہے، تو اب میڈیکل سائنس نے ترقی کی اور بڑے بڑے فوائد بتائے جانے لگے کہ روزہ رکھنے سے ایسے فائدے ہیں، باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے، معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، جسم تازہ ہو جاتا ہے۔ تب کچھ عقل پسند لوگ آ کر کے اب سمجھتے کہ ہاں روزہ فائدے مند ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے روزے کو فرض قرار دے دیا، جب نہ کوئی ایسی ماہر مشینیات تھی یا ایسا ماہر کوئی علم دا پیدا ہوا تھا کہ جسے خاص طور پہ ان چیزوں کا علم ہو، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کا شرح صدر فرمایا اور ساری کائنات کا علم انہیں عطا کیا، اور فرمایا محبوب روزہ فرض کر دو، یہ تمہاری امت کے لیے بہتر اور بھلائی ہے۔ تو یہ ہماری بھلائی کے لیے کیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور حکم جب دیا گیا تو اللہ نے ایک ترتیب بنائی کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تب ایک صدا دینے والا اللہ کی صدا دے گا، اللہ کی طرف سے لوگوں کو بلائے گا۔ میں نے کچھ جمعہ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو پکارا جاتا ہے کہ حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، تو یہ پکارنا کس انداز میں ہے؟ ہم تو عربی نہیں جانتے، ہمیں بتا دیا گیا اس کا ترجمہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم نے سمجھ لیا کہ بس بلایا جا رہا ہے کہ چلے آؤ، من ہو تو چلے جاؤ، نہیں من ہو تو کوئی بات نہیں۔ مگر
اگر آپ عربی زبان کو مطالعہ کریں گے اور اسے پڑھیں گے تو عربی بہت وسیع ترین زبان ہے، اتنی زیادہ وسعت اور اتنی زیادہ بلاغت و فصاحت دوسری کسی زبان میں نہیں ہے۔ ایک لفظ، ایک حرف، بلکہ تلفظ اگر بدلتا ہے تو مطلب بدل جاتا ہے، اتنی وسعت ہے اس زبان میں۔ صرف بلانے کے لیے عام طور پہ بول چال میں 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آتی، ادھر آؤ، ایک بولا جاتا ہے تعال، اس کا مطلب بھی ہے ادھر آؤ، اور پھر بولا جاتا ہے حیا۔ ایک شخص عرب کنٹری میں کسی مال میں کھڑا ہے اور وہ شاپنگ کرنے کے لیے گیا ہے، شاپنگ کرتے کرتے اس کی نظر ایک بچے پہ پڑتی ہے۔ سپر مارکیٹ کا نظام ہے آج کل نا کہ ساری چیزیں باہر نکال کے رکھ دی جاتی ہیں، اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ بھائی اگر گھر والے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو چاکلیٹس وغیرہ دیکھ کے بچہ رک جائے گا تو بچے کی ضد پر وہ اسے لیں گے، یا سامان اسے نظر آ جائے گا تو نہیں لینے والا سامان بھی وہ چلو اسے بھی لے لیتا ہوں، اس نیت سے وہ لے لے گا۔ ان سب حکمتوں سے یہ طریقہ بنایا گیا ہے۔ الغرض ایک بچہ چاکلیٹس کی ڈھیر کو دیکھ کر کے وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چاکلیٹس کی ریک کو دیکھ کر وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑے ہو کر کے وہیں پہ رک جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جو اس کا گارجین ہوتا ہے وہ اپنے دھیان میں اپنا کام کرتے کرتے کاؤنٹر پہ پہنچ جاتا ہے، کاؤنٹر پہ پہنچ کے اس کا دھیان جاتا ہے ارے میرا بچہ کہیں اور ہے، میرے ساتھ نہیں آیا، تو دیکھتا ہے کہ وہ چاکلیٹ کی ریک کے باہر کھڑا ہوا ہے اور یہ شخص دور سے کھڑے ہو کر کے یہ منظر دیکھ رہا، تو وہ اس سے عربی شخص اس بچے کو بلانے کے لیے کہتا ہے آتے ہیں نا، ادھر آؤ، بلاتے ہیں نا پیار سے، آتے ادھر آؤ۔ جیسے آپ سمجھ لیجئے پہلے لہجے کو کہ اب ایک لفظ ہے ٹھیک، ٹھیک ہے ہماری زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے، اب اسے ہم اگر محبت سے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لفظ ٹھیک ہے لیکن محبت سے کہہ رہے ہیں کہ درگزر کر دیا میں نے جو بھی ہوا۔ اور ایک لہجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ہے تم نے کر لیا، ہمارا بھی موقع آئے گا تو ہم دیکھ لیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ٹھیک ٹھیک، مطلب صحیح کیا، جو بھی کیا صحیح کیا۔ تو ایک لفظ ہے ٹھیک ہے لیکن لہجہ اور انداز بدلتا ہے تو اس کا معنی، اس کا زور، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے اور اس کا جو اثر پڑ رہا ہے سامنے والے پہ وہ بدل جاتا ہے۔ تو جب اسے اپنے بچوں کو بلانا ہو تو وہ کہتا ہے آتی، آتی ہی نا میرے پاس آؤ، اس کا بچہ اس پر بھی نہیں آتا، 2 مرتبہ اس طریقے سے بلاتا ہے نہیں آتا، پھر وہ کہتا ہے تعال، چلو آ جاؤ، تعال چلو آ جاؤ، جب اس پر بھی نہیں آتا تو پھر وہ کہتا ہے حیا علیہ، جب وہ حیا علیہ کہتا ہے تو اب وہ بچہ فوراً اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ شخص جو یہ منظر دیکھ رہا ہے وہ بیان کرتا ہے کہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں جو نماز کے لیے بلا رہا ہے تو وہ یوں نہیں بلا رہا ہے کہ بس چلے آؤ، فرمان ہے کہ حیا علی الصلاۃ، چلو اب سب کچھ چھوڑ دو اور آ جاؤ نماز کی طرف۔ تمہیں کامیابی چاہیے، در در بھٹک کے تم کامیابی تلاش کر رہے ہو، تمہیں کامیابی بازار میں نہیں ملے گی، تمہارے کاروبار میں نہیں ملے گی، آؤ میرے حضور سجدہ کرو، میں رب ہوں، تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کامیابی یہاں سے ملے گی۔ انسان کو کیا چاہیے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی پڑھائی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اگر پڑھ رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی جو جس مشغلے میں ہے، کوئی تدریس انجام دے رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے تو ٹیچرشپ میں بڑا نام کمانا چاہتا ہے، کوئی سوشل ورک کر رہا ہے تو اس میں بڑا نام کمانا چاہتا ہے، ہر فرد ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے اس انداز میں کہ چھوڑ دو وہ سب جو تم کر رہے ہو، پہلے یہاں آؤ، یہاں آؤ گے تمہیں تمہاری کامیابی کی ضمانت دے دی جائے گی، یہاں آؤ گے تمہیں کامیاب کر دیا جائے گا۔ اور حاضرین گرامی یہ سارا نظام، یہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اگر اللہ کی مرضی نہ ہو اور ساری کائنات مل کر کے چاہے کہ آپ کو ایک ذرے کے برابر نفع پہنچا دے تو وہ آپ کو نہیں پہنچا سکتی، اور اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا اور حکم صادر ہو گیا، فرما دیا گیا کن، کہ چلو اسے یہ چیز جو یہ چاہتا ہے عطا کر دو یا اس کے لیے بہتر عطا کر دو، تو ساری کائنات اس کے مخالف ہو جائے مگر وہ ایک ذرے برابر بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ضرورت ہے سمجھنے کی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ گے تو تمہارا کچھ وقت جو تم کام میں لگا رہے ہو وہ کم ہو جائے گا، نہیں، تم نماز پڑھنے آؤ، تمہارے وقت میں اللہ برکت عطا کر دے گا۔ تم جس مقصد کے لیے جوجھے ہوئے ہو، دن میں 5 وقت اللہ کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے، آؤ یہی کامیابی ہے، چلے آؤ، تم آ کر تو دیکھو، تم آ کر تو دیکھو اللہ کیسے راستے ہموار فرماتا اور کیسا سکون تمہیں عطا فرماتا۔
آج ہر انسان بے چین ہے. کسی نے بڑی دولت کما لی مگر رات میں سونے کے لیے نیند کی گولی کھانی پڑتی. بڑا نام کما لیا مگر رات بھر سو نہیں پاتے. عجیب و غریب بیماریاں پال لی. مگر دیکھو ایک شخص ہے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق اسے نصیب ہے, سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے. نہ کسی چیز کی حرص ہے نہ کسی اور چیز کی لالچ ہے, بس اس کی خواہش ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ رکھ, بس تیرا محتاج رکھ. اور اللہ اسے بہتر سے بہتر طریقے سے گزارا کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ زندگی ہے 60 برس 70 برس 80 برس. کوئی بہت چلے گیا, آپ نہیں جاتے لوگ, لیکن چلے گیا تو 100 برس 100 برس 110 برس. اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ خوبصورتی, یہ جسم کی توانائی, یہ دولت, یہ ثروت, سب کچھ یہی کا یہی دھرا رہ جائے گا. جو ساتھ جائیں گے تو وہ اعمال جو اللہ کے حکم پر آپ نے بجا لائے ہیں, وہ نیکیاں جو آپ نے کی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہمیشگی کی زندگی کسی کو نہیں ملی. سب کو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے. پہلے لوگ 500 سال 600 سال 700 سال جیا کرتے تھے تو کچھ لوگ خدائی کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے. اب تو ہمارے سامنے ہماری حالات زندگی ہے. لوگ 50-55 کے بعد بوڑھے ہو جاتے ہیں, 60-70 تک اپنی زندگی وفا کر جاتے ہیں. مگر میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ذرا غور کرو, اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ کیا ہم وہ کام نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. کیا ہم اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری کی ہے؟ ہم نے دنیا کے لیے تو بڑا سامان تیار کیا, دنیا کے لیے تو بڑے پلان بنائے ہیں, لیکن کیا قبر کے لیے بھی کچھ ہماری تیاریاں ہیں؟ قبر کے لیے بھی کچھ ہمارا پلان ہے؟ آخرت میں روز محشر میں جب ہم حاضر ہوں گے اللہ کے حضور, اللہ کے پیارے حبیب کے حضور, تو کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ ہم اللہ کے حضور, اللہ کے پیارے حبیب کے سامنے اپنا چہرہ اٹھا کے کھڑے ہو پائیں گے؟ یہاں تو بڑے نعرہ لگاتے ہیں, آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. مگر کیا حقیقت میں وہ کہتے ہیں نا, من دانم کے منانا, کیا ہماری تنہائی اس قابل ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں اور اسے اپنا حساب پیش کر سکیں؟ کہ ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال روز محشر میں ہمیں داہنے ہاتھ میں دیا جائے؟ میرے بزرگوں, میرے دوستوں, میرے نوجوان دوستوں, ضروری ہے کہ اب فکر کی جائے. یہ زندگی ایک دن چل کے ختم ہو جائے گی. یہ سانسوں کا سلسلہ, 2 سانسوں کے درمیان میں مختصر سا گیپ آنا ہے, 2-3 سیکنڈ کا, 1 سیکنڈ کا گیپ آنا ہے, اور بس ایک ہچکی کے ساتھ ساری قصے, ساری کہانیاں, ساری آرزویں, ساری تمنائیں, ساری دولت, ساری ثروت, ساری کامیابی دھری کی دھری رہ جائے گی. اور پھر پیش ہو جاؤ گے اللہ کے حضور. فرشتہ سوال کرے گا, بتا تو نے کیا کیا؟ اللہ نے تجھے صحت دی, تجھے دولت دی, تجھے علم دیا, کیا تو نے اس پر عمل کیا؟ اللہ نے تجھ سے ایک ہی چیز مانگی تھی کہ اس کی عبادت کر. کہ تو نے اللہ کی عبادت کی؟ باقی ساری نعمتیں, سب کچھ تیرے لیے, تیری زندگی کا, تیرے دن بھر کے چند منٹ, 1 گھنٹہ مشکل سے, وہ اللہ کے لیے تجھے دینا تھا. کیا تو نے وہ اللہ کے لیے وقف کیا؟ حضرت گرامی, سوچنے کی بات ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج کسی کی تو کل ہماری باری ہے. سب کو ایک دن جانا ہے اور جواب دینا ہے. تو یہ فکر اپنے اندر پیدا کیجیے کہ اللہ کے حضور بھی تو پیش ہونا ہے. اللہ, وہ عدالت دنیاوی عدالت نہیں ہے کہ چند روپیے دے کر کے یا سفارشی لگا کر کے یا کسی بڑے MP MLA سے آپ فون کروا کر کے کامیاب ہو جائیں گے, راہ فرار اختیار کر لیں گے, کسی طریقے سے بچ جائیں گے. میرے دوستوں, میرے پیاروں, وہ اللہ ہے, اللہ علیم خبیر ہے, ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ تمہارے دل میں پیدا ہونے والے خطرے کا پل بھر کے لیے وہ خیال جو پیدا ہوا, اس کا بھی علم ہے. اس سے کیسے چھپاؤ گے اپنی غلطیاں؟ اس سے کیسے چھپاؤ گے؟ یہاں تو ہیلے بہانے کر کے نکل جاتے ہو, وہاں نہ کوئی ہیلا چلے گا, نہ کوئی بہانہ چلے گا, نہ کوئی سفارشی ہوگا. اور اللہ نے ایک مکمل کتاب دے دی, ایک مکمل ویژن دے دیا کہ اسے پڑھو, اس پر عمل کرو, تم کامیاب ہو جاؤ. پڑھنا تو دور, اگر ہمیں کچھ بتایا جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کان نہیں دھرتے.
عزیزوں بزرگوں، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ محاسبہ کریں، اپنا حساب کریں کہ کیا واقعتاً ہماری زندگی اس لائق ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمارے پاس کچھ ہوگا جو ہم پیش کر سکیں گے کہ مالک تو نے زندگی دی، تیری زندگی میں ہم نے یہ اچھے کام کیے ہیں، تیرے فرمان پر ہم نے عمل کیا ہے، 5 ٹائم کی نہیں مالکہ، مگر جتنا ہو سکا اتنی نمازیں ہم نے پڑھی نہیں، ہم تو بس جمعہ چلے آئے، وہ بھی خطبہ ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے اور آخری وقت میں پہنچے 2 رکعت پڑھی اور بس ایسے گئے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی۔ بزرگوں دوستوں، یہ فکر کرنے کی بات ہے، اور ہم نے یہ مزاج بنا لیا فرض پڑھتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں، سنت کی ہمارے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے۔ عزیزوں یہ فرض کیا ہے؟ یہ فرض کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ کیا ہے؟ غیر موقدہ کیا ہے؟ اللہ سمجھ۔ فرض بھی حضور نے پڑھ کے سکھائی ہے، سنت بھی حضور نے پڑھ کے سکھائی ہے، چاہے موقدہ ہو چاہے غیر موقدہ ہو، یہ ادائے حضور ہے، حضور کی ادا ہو، چاہے فرض ہو چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، اللہ نے اس میں سے مخصوص رکعات کو فرض قرار دے دیا، تو کیا سمجھتے ہو بس 4 پڑھ لی اور چھٹکارا مل گیا؟ اللہ کا حق نعوذ باللہ ادا کر دیا۔ اللہ کا حق تو ایسا حق ہے عزیزوں، شکر کرتے کرتے زندگی کم پڑ جائے گی، 1-2 ہزار زندگیاں اللہ عطا کر دے اور پوری زندگیوں میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، پھر بھی اس رب کائنات کا شکر ادا نہیں کر سکتے، مگر ہم نے بس 2 پڑھے اور غائب، اور سمجھے کہ بڑا تیر مار لیا، مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ صبر، مسلمان بنا ہے اسلام سے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے گردن کو جھکا دینا، اور مسلمان وہ جو اپنے رب کے حضور اپنی ساری خواہشات ساری آرزوؤں کو چھوڑ کر کے جب اللہ کا حکم آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر کے اپنی گردن اللہ کے لیے جھکا دے، وہ شخص مسلمان ہوتا ہے۔ اب غور کریں، مقام ہے غور کرنے کا کہ کیا ہم لوگ مسلمان بھی ہیں؟ اللہ سمجھ، اللہ سمجھ، غور کریں کہ کیا ہم لوگ سچ مچ مسلمان بھی ہیں؟ کیا ہم نے اللہ کے حضور جب اس کا حکم ہمارے تک پہنچ گیا اور آ گیا تو ہم نے اس حکم پر اپنی گردنیں جھکائی کہ نہیں جھکائی؟ اگر جھکائی تب تو مسلمان ہیں، اور اگر نہیں جھکائی تو پھر اقبال کہتے ہیں نا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔